اور شیطان کا کام یہی ہے عبادات میں خلل ڈالنا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت پر جو انعام و اکرام ملنے والا ہے اس سے محروم کرنا، یہی کام ہے اس کا۔ اور شیطان کے کیا کام ہے؟ جو لوگ حج کرتے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ حاجی جب حج کا ارادہ کر لے تو عند اللہ حاجی ہو جاتا ہے، حساب شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو حج پر جانے والوں کا ثواب، وہ احرام خریدنے گیا ہے، وہ بکسا خریدنے گیا ہے، پٹا خریدنے گیا ہے، تیاری کر رہا ہے نا، کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، یہ سب ثواب اور نیکیاں حج والی لکھی جا رہی ہیں، ریالوں میں اور ڈالروں میں لکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو رہا ہے، اس کے گھر کی منظوری آئی ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ آ سکتے ہیں، تو تھوڑا احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ سنو کہ وہاں ریال اور ڈالر ملنے لگے اور ادھر سے داڑھی منڈانا شروع کر دیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس سرزمین پر پاؤں رکھے اور بجائے ثواب کے گناہ ملنے لگے۔ بہرم چو سجدہ کردم زے زمین نے دا برآمد، کہ مرا خراب کر دیے تو بسجدہ ریائی، کہ جب میں نے حرم کی زمین پر جب سجدہ کیا تو اندر سے آواز آئی کہ تو نے ریاکارانہ اور گناہ کے سجدے سے مجھے بھی گندہ کر دیا۔ حج اور عمرہ اور حرمین کی حاضری ایسی ہو کہ دل اور ایمان، قالب اور قلب سب مان جائے کہ میں ایک مقدس فریضے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، اللہ فرماتے ہیں بڑا کھل کے دشمنی کر رہا ہے، ڈکی چھپی دشمنی نہیں ہے، کھل کر ہے۔ جتنے منا کے مذبح میں، قربان گاہ میں حاجیوں نے قربانی کی ہوتی، دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، بکرے، دمبے، اونٹ، گائے اور بے حساب لاکھوں کی تعداد میں، دل خوش ہوتا ہے۔ اس قدر جب احرام کھولتے ہیں تو پھر داڑھیاں بھی اسی حساب سے کٹتی ہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ جیسے ایک شخص نے بہت بیش بہا نعمتیں کھائی، آب حیات کھایا، زمزم پیا، حوض کوثر کا پانی پیا، اور بڑی بہترین ایمان کی حلاوت اور برکت سے بھری ہوئی چیزیں اس نے کھائی، اور اخیر میں حلق میں انگلیاں دے دی اور سارا طے کر لیا، پھینک دیا نیچے۔ کیا احترام ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ واقعی ایک غیرتی مسلمان کے لیے وہ منظر دیکھنا تکلیف دہ ہے جب یہ حجاج کرام حج سے فارغ ہو کر داڑیاں مونڈتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں اور اس کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ناراض نہ ہو، 2-3 دن میں آپ سے دور رہا ہوں، ابھی سے میں نے آپ کے کام شروع کر لیا ہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس آئے۔ حکومت سعودیہ کا بھی فرض بنتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پابندیاں لگاتی ہے، اور اتنے بڑے فعل پر اور گناہ پر انہیں سرکاری طور پر منع کرنا چاہیے۔ ویسے ان کی دکانوں میں داڑھی مونڈنے کی اجازت نہیں ہے، خاص کر جو حرمین کے آس پاس ہے۔ حکومتوں کو بھی علماء کے زیر اثر ہونا ضروری ہے تاکہ ان کا ایمان صحیح ہو اور کردار صحیح ہو، ورنہ ان میں بغاوت آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ منظر بہت افسوسناک ہے، دوسرے حجاج جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو 100 میں 5 یا 10 ایسے ہوتے ہیں جو واقعی حاجی ہوتے ہیں، اور باقی سب کے سب مزاجی بن چکے ہوتے ہیں، بس مزاجی صاحب آ رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے میرا 13واں حج ہے، اور مجھے کہتا ہے میں نے
ٹیلی ویژن یا VCR کوئی چیز خریدی ہے اور وزن بہت زیادہ ہے، وہ آپ کے سامان میں شامل کر لوں؟ میں نے اس کو کہا کہ یہ کام تو ہمارے پاکستان کے لوگ جب وہاں کرتے ہیں تو بھی گناہ سمجھ کے کرتے ہیں، شوق سے نہیں کرتے۔ گناہگار مسلمان کو بھی پتا ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں، غلط ہو رہا ہے، تو تم یہاں توبے کے لیے آئے تھے، استغفار کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یہاں بھی آپ کا دل سخت ہے، یہ تو بہت خراب معاملہ ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اور اس قسم کی اور بھی بہت بے احتیاطیاں ہو رہی، بہت زیادہ بے احتیاطی۔ وہاں سے آنے کے بعد حکم یہ ہے کہ حج یا عمرے میں جو بہترین حالات پیش آئے ہیں وہ بیان کر لیں، اور جو تکلیف کے مرحلے پیش آئے ہیں یا کچھ روک ٹوک ہو جاتی ہے، سفر ہے، کسی میزبان کے گھر پر جب مہمانوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے، کسی کو پلیٹ دیر سے ملتی ہے اور کسی کو کرسی ذرا ٹیڑھی مل جاتی ہے اور کسی کو کھانا ذرا ٹھنڈا، کسی کو گرم، ایسا ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے دربار میں بھی تو کبھی کبھی رش کی وجہ سے اور دکم فیل کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے، دیر سویر گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ باتیں مردانہ کام نہیں ہے کہ آپ حرمین شریفین اور وہاں کے نظم و نسق کے خلاف باتیں شروع کر لیں۔ انہوں نے بہترین تعمیرات کی، بڑی سہولتیں پیدا کی، روڈوں کے جال بچھائے، نئی گاڑیاں چلائی، اور حجاج کو سہولتیں پہنچانے کا وہ نظام بنایا۔ اللہ ان کو دونوں جہانوں میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ واقعی لائق حکومت ایسی ہوتی ہے جیسے وہ کر رہی ہے، لیکن بہرحال 15ویں صدی ہے اور کہ ایسا ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے احباب جمع ہوتے ہیں اور مجمع عام ہوتا ہے اور ازدحام ہوتا ہے، اگر کسی کی تکلیف ہو جائے یا زحمت پہنچے تو معاف کر دینا چاہیے، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کو کوئی بدنام کرتا ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ کے گھر کے چوکیدار ہے، نگہبان ہے، وہ بھی محترم ہے۔ یہ حج کر لیتے ہیں، جی حاجی صاحب آیا ہوا ہے، کس طرح حاجی صاحب ہے؟ حاجی صاحب دیکھنے کا ہے، عجائب گھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، حاجی صاحب کو دیکھ لو جب واپس آ جائے۔ داڑھی منڈا چکا ہے اور گلے میں بہت سارے سیرے ہیں، جیسے اکھاڑے میں جنگی بیل نہیں ہوتا، شرانگت تکڑانگا شرانگت تکڑانگا، جنگی بیل ایئرپورٹ سے آ رہا ہے، گھر پہنچ رہا ہے۔ وقت تم نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، گندگی چھوڑو۔ ختم قرآن اور ختم بخاری کے بعد سیرے پہننا بدعت ہے۔ غیرتی لوگ شادی کے موقع پر بھی سیرے نہیں پہنتے، یہ کیا ہے؟ سیرے پہنتے ہیں، یہ حج سے واپسی پر اس کو بہت سارے پھیرے چاہیے اور لوگ لا لا کے اس کو ڈالتے ہی اکھاڑے میں داخل ہو رہے، گڑانگا تگڑانگا گڑانگا تگڑانگا۔ مزاجی آیا ہوا ہے، حاجی کے نام پر گیا تھا، مزاجی بن گیا ہے۔ کعبے سے کچھ حیا کرنا چاہیے۔